مالک رازق داتا مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنان والا ملادہ دین والا اور اس پوری کائنات دے نظام چلان والا اس کے بعد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے بھائیو بزرگ اور دوستو، جس آیت مبارکہ میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ برکات کس طرح نازل ہوندیاں۔ اگر وہ بستیاں والے لوگ تقوی اختیار کرتے، میرے کو ڈر دے، تے اللہ رب العزت فرماندے پھر میں ان واسطے اپنی رحمت دے آسمان تو بھی اور زمین تو بھی رحمتاں اور برکتاں دے دروازے کھول دے۔ اج میں تہاڈے سامنے جڑا موضوع بیان کرنا چاہنا وہ یہ ہے کہ برکت کس طرح ملے گی۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں وہ چند مسنون دعاواں جڑیاں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہے اور اپنی امت نو پڑھن دا حکم دیتا۔ اگر وہ دعاواں بندہ پڑھے تے اللہ دیاں رحمتاں اور برکتاں دا نزول ہوندا ہے۔ جس طریقے دے نال بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں دوائی کھاواں تے مینوں شفا مل جائے، بندہ بیمار ہو جائے تے دوائیاں استعمال کرتا ہے، ڈاکٹر کو جاندا ہے کہ دوائی دے نال مینوں شفا مل جائے اور وہ دے نال پھر دوائی کھانا ضروری ہے۔ اس طرح ہی جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میری زندگی دے اندر اللہ رب العزت برکتاں نازل کر دے، برکتاں پہ جان، تے پھر وہ دے واسطے وہ اعمال دا کرنا ضروری ہے جڑے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانوں دسے نے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ میری زندگی دے اندر مینوں خوشیاں مل جان، میری زندگی دے اندر برکتاں پہ جان، میرے معاملات ٹھیک ہو جان، تے پھر انسان کو چاہیے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے دے مطابق اپنی زندگی نو گزارے۔ جس طریقے دے نال دسیا گیا ہے اس طریقے دے نال ہی اپنی زندگی نو بسر کرے، پھر اللہ دی رحمتاں دا بھی نزول ہوئے گا، برکتاں دا بھی نزول ہوئے گا۔ اور شاید کہ کوئی ایسا موقع ہوئے کہ جس موقع دے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانوں دعا نہ سکھلائی ہوئے، اور اکثریت اگر دعاواں تے غور کریے تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑیاں دعاواں دسیاں نے او دے اندر برکت دا لفظ استعمال ہوندا ہے۔ سب تو پہلے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں دو مسلمان آپس کے اندر ملن، جدوں ملاقات کرن، ملاقات دے ٹائم جڑا ایک مسلمان ہے اور دوسرے مسلمان کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بندہ اندے واسطے دعا کر رہا ہے، کیا کی رہا ہے کہ تہاڈے تے سلامتی ہوئے اور تہاڈے تے اللہ کی رحمت ہوئے اور اللہ تعالیٰ دیاں برکات ہو، اور اس کی برکات تہاڈے تے ہوئے، برکت دی دعا دے واسطے کر لے۔ اس طرح جدوں بندہ اپنے گھر دے اندر داخل ہوندا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، کوئی بھی گھر دے اندر ایک بندہ داخل ہو رہا ہے، کوئی بھی گھر دے وچ فرد موجود ہے، یہ بندہ جا کے کہندا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انہیں گھر دے وچ جا کے دعا دے دیتی ہے کہ السلام علیکم تہاڈے تے سلامتی ہوئے، اللہ دی رحمت دا نزول ہوئے، اللہ دی برکت دا نزول ہوئے۔ جس گھر دے وچ سلام بلایا جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا جائے، اس گھر دے اندر اللہ دی رحمتاں برکتاں اور سلامتیاں دا نزول ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگ اور دوستو،
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانو طریقہ بتلایا ہے کہ جدوں بھی تسی ملاقات کرنی آپس کے اندر ملنا ہے تے کہنا کہ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اندے نال اور بھی بڑے فائدے نے، لیکن میرا موضوع چونکہ برکات دے حوالے نال ہے، اندے نال تھوڑا جا میں یہ بھی دس دیواں کہ آپس کے اندر سلام بلان دے نال آپس کے اندر محبتاں بڑھدیاں نے، بغض حسد کینہ ختم ہوتا ہے، آپس کے اندر پیار بڑھتا ہے جیڑا بندہ کسی نو سلام بلاوندا ہے. اور دوسرے موقع تے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانا سانو اسی اپنی ہر نماز کے اندر درود شریف پڑھنے ہیں، اتحیات کے اندر او دے اندر بھی برکت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ رب العزت برکتہ نازل کرن. میرے بھائیوں بزرگ اور دوستو ذرا غور کرتے جانا، اسی درود شریف پڑھنے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائی بزرگ اور دوستو جیڑا بندہ درود شریف پڑھتا ہے، درود شریف پڑھو گے اللہ پریشانیاں ختم کر دیں گے، درود شریف پڑھو گے اللہ دیا رحمتوں کا نزول ہوئے گا، اللہ رب العزت گناہاں نو معاف کر دے گا، اللہ دیا برکتوں کا نزول ہوئے گا، اور اللہ رب العزت میرے بھائی بزرگ اور دوستو ساری پریشانیاں ختم کر دیں گے، پریشانیاں دور کر دیں گے. ابھی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیڑی سانو دعائے بطر سکھلائی ہے، جیڑے اسی بطرہ دے اندر دعا پڑھنے ہیں، وہ دے اندر ایک لفظ اس طرح دا استعمال ہوتا ہے وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ. یا اللہ اور برکت ڈال دے میرے واسطے اور اس چیز دے اندر جیڑی تو میں نو عطا کیتی ہے. یا اللہ برکت پا دے. جدو اسی بطر پڑھنے ہوں دے اندر دعا کڑی پڑھنی چاہی دیئے، جڑی بطرہ دی دعا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کلو ثابت ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت. جڑا بندہ اس دعا پڑھتا ہے وہ دے اندر ایک لفظ جڑا استعمال ہوندہ ہے، بندہ اللہ دے کلو دعا کر رہا ہے یا اللہ برکت پا دے، یا اللہ اس چیز دے اندر برکت پا دے جڑی چیز تو میں نو عطا کی دیئے. وَبَارِكْ فِي مَا أَعْطَيْتَ وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ. میرے بھائی بزرگ اور دوستو اگے ذرا غور کرتے جانا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور کس موقع دے برکت دی دعا فرمایا جدو دو خاندان آپس دے اندر مل دینے، جدو شادی ہو جاندی ہے، شادی دے موقع دے تسی جڑا دعا ہوں دعا کی دینی ہے، دعا اس طرح دی دینی ہے وَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ. جدو بندہ شادی تے جائے، جدو دلہے نو دے ملے، جناب ان مبارک بات دینی، ان دعا کی دینی اللہ تیرے واسطے برکت کرے اور تیرے اتے بھی برکت کرے اور نال کی تواڈے دوواں دے اللہ رب العزت تہانوں دوناں نو خیر دے کٹھیاں کر دے وے. اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دسی کہ جدو تسی کسے نو شادی دی مبارک بات دینی ہے، جدو دونوں میاں بی بی آپس کے اندر مل گئے، آپس کے اندر کٹھے ہو گئے دو خاندان، پھر جڑا دلہا ہے دعا اس طریقے سے نہ دینی. اس طرح اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدو تمہیں کھان واسطے کچھ مل جائے، جدو تسی کسی جگہ تے کھانا کھاؤ، پھر تسی انہاں واسطے بھی دعا کرنی ہے، وہ بھی برکت دی دعا اللہم بارک لنا فی ورزقنا خیرا من. اللہم بارک لنا فی ورزقنا خیرا من. اے اللہ انہیں جڑا کھانا کھلایا یا اللہ انہیں اندر برکت ڈال دے، اے اللہ ہمارے ساڑھے واسطے انہیں اندر برکت ڈال دے اور انہوں بہتر رزق عطا فرما. اگے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جدو اللہ رب العزت کو دودھ پلان جدو بندہ دودھ پیندا ہے دودھ پین تو بعد دعا کیڑی پڑھنی ہے اللہم بارک لنا فی وزدنا من یہ اندر بھی میرے بھائیو بزرگ اور دوستو برکت لفظ استعمال ہویا بھی جدو بھی تسی دودھ پیو گے او دے اندر تسی دعا کی کرنی یا اللہ یہ دے اندر بھی برکت پا دے جدو بندہ کسی جگہ تے دعوت کھان واسطے گیا انہیں کھانا کھاتا ہے انہوں واسطے دعا کی کرنی ہے جنہ لوگوں نے سانو کھانا کھلایا انہوں واسطے بھی برکتی دعا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانو سکھلا دیتی کہ اس طریقے سے دعا کرنی ہے اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم ایکنہ لوگوں واسے دعا جنہ لوگوں نے سانو کھانا کھلایا جنہ لوگوں نے ساری دعوت کی تھی انہوں نے یہ دعا کرنی ہے انہوں واسے دعا کرنی پتہ یہ چلتا ہے کہ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اگر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیتا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے اور مدینے واسے بھی برکتی دعا کی تھی یا اللہ مکے دے اندر بھی برکت پا دے مدینہ طیبہ دے اندر بھی برکت پا دے اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول جدو بھی کو بندہ آ جاندہ اپنی خواہش دا اظہار کردا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان دے واسطے بھی برکتی دعا کر دے اس واسطے سانوں میں کسی نے دعا دینی چاہیے برکتی دعا دینی چاہیے اور سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جدو اپنے بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آئیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو دعا کی درخواست کی تھی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی دعا کس طریقے دلال فرمائی کہ یا اللہ جڑا بچہ ہے ماں دے اندر ہندی اولاد دے اندر برکت عطا کر دے تے پھر میرے بھائیو بزرگ اور دوستو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھو اللہ رب العزت نے اتنا مال عطا فرمایا کہ سب نالوں زیادہ مالدار اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت نے اولاد دے حوالے دے نال کتنا رنگ لگایا یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وفات دے وقت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دے پوتے پوتیاں اولاد جڑی نواسیاں ٹوٹل تقریباً 120 تو زیادہ تعداد سی پوتے پوتیاں نواسیاں اور 100 سال تو زیادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر پائی اللہ رب العزت نے اولاد دے اندر بھی ماں دے اندر اتنی برکت عطا کر دیتی کیونکہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی سی برکت اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر صحابہ کرام واسطے دعا کرتے سن بارک اللہ لک فی اہلک و مالک اللہ تعالیٰ برکت کرے تیرے اہل دے اندر بھی تیرے مال دے اندر بھی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے دے نال دعا کرتے سن میرے بھائیوں بزرگ اور دوستو اور میں دسنا یہ چاہنا کہ برکت کیوں ضروری ہے برکت تو بغیر گزارا نہیں ہے اگر تیری زندگی دے اندر برکت نہیں ہے کبھی واسطے بھی تینوں اپنی زندگی دے اندر سکون نہیں مل سکتا اگر تیرے مال دے اندر برکت نہیں ہے پھر تو دن نو بھی کما رات نو بھی کما پھر بھی تیری پوری نہیں پوے گی تینوں سکون نہیں ملے گا میں دسنا یہ چاہنا کہ چند اعمال اس طرح دے کہ جڑے اعمال اپنان دے نال اللہ رب العزت تیری زندگی دے اندر برکتاں پا دیں گے تیری عمر دے اندر بھی برکتاں پا دیں گے تیرے مال دے اندر بھی برکتاں پا دیں گے او دے اندر جڑا سب تو پہلا عمل ہے وہ یہ ہے کہ جڑی مشروع دے اندر آیت پڑھی ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر بسیاں والے لوگ میری نافرمانی تو بچ دے، پھر تقوی اختیار کر دے، پرہیزگاری اختیار کر دے، پھر اسی کی کرتے ہیں انہاں دے آسمان اور زمین تو جڑی اسی برکتاں دے دروازے کھول دیں دے اگر یہ لوگ میرے کو ڈر دے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہاں لوگوں نے مینوں جھٹلا دیتا، میری آیات نوں جھٹلا دیتا، پھر ہویا کہ اللہ رب العزت نے انہاں نوں پکڑ لیا۔ کیڑی وجہ کر کے؟ اللہ کے نافرمانیاں کرن دی وجہ کر کے۔ او میرے بھائی بزرگ اور دوستو، اگر چاہتے ہو میرے رزق کے اندر برکت پہ جائے پھر سب تو پہلے کام کی کرنا پڑے گا، تقوی اختیار کرنا پڑے گا، پرہیزگاری اختیار کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن دے اندر اس بات کا تذکرہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تسی چاہتے ہو میں تمہیں رزق عطا کر دے گا، اگر تسی چاہتے ہو تمہیں بے حساب رزق مل جائے، پھر کرنا کی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تسی میرے تقوی اختیار کرو، میرا ڈر اختیار کرو، جب میرے کو ڈر جاؤ گے، تقوی اختیار کر لو گے، پرہیزگاری اختیار کر لو گے، پھر میں تمہارا رزق اتھو دیواں گا جتھوں تہاڈا وہم گمان بھی نہیں، تہاڈے گمان دے اندر بھی نہیں، میں تمہارا اس جگہ تو رزق عطا کر دیواں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہو میرے دنیاوی معاملات ٹھیک ہو جان۔ آج ہر بندہ ٹینشن دا مریض ہے، جناب گھریلو معاملے دے اندر پریشان، آج کوئی بندہ کاروبار دے حوالے نال پریشان، دکان دے معاملے دے اندر پریشان، یعنی ہر بندہ کسی نہ کسی معاملے دے اندر پریشان ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تسی چاہتے ہو میرے دنیاوی معاملات بھی ٹھیک ہو جان، میرے معاملات دے اندر آسانیاں پیدا ہو جان، میری ٹینشن ختم ہو جان، میری پریشانیاں ختم ہو جان، میرے معاملات کے اندر آسانیاں پیدا ہو جان، پھر کرنا کیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، پھر بھی تسی تقوی اختیار کرو، میرا ڈر پیدا کرو، جب تقوی اختیار کرو گے، پرہیزگاری اختیار کرو گے تو آنے دنیاوی معاملات بھی ٹھیک کر دے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تسی چاہتے ہو میں تہاڈے گناہاں نوں معاف کر دے گا، اگر تسی چاہتے ہو تہاڈے گناہ معاف ہو جان، او دا بھی پھر حل یہ ہوئی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جڑا بندہ تقوی اختیار کرے گا میں انہیں گناہاں نوں بھی معاف کر دیواں گا۔ پتہ یہ چلدا ہے پہلا عمل یہ ہے کہ جب اللہ دا ڈر آ جائے گا اللہ گناہ بھی معاف کرے گا، دنیاوی معاملات بھی ٹھیک ہو جان گے، معاملات کے اندر آسانیاں بھی پیدا ہو جان گیاں، لڑائیاں ختم ہو جان گیاں، جھگڑے ختم ہو جان گے، گھریلو معاملات جڑے ٹھیک ہو جان گے، تیرا کاروبار بھی چل جائے گا، دکان بھی چل جائے گا، برکتاں بھی پہ جان گیاں۔ اور دوسرا جڑا عمل ہے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کرنا، بڑا اہم موضوع بیان کرنے ہیں۔ دوسرا عمل یہ ہے تعلق بالقرآن، یعنی اللہ نے قرآن دے نال تعلق نو مضبوط کرنا، قرآن دی تلاوت کرنا۔ جڑا بندہ جس قدر جس جذبے دے نال شوق دے نال قرآن دی تلاوت کردا ہے اللہ رب العزت دنیا پریشانیاں نو دور کر دیندے نے، اللہ برکتاں نازل کر دے نے، او دے معاملات دے اندر، او دی زندگی دے اندر، او دے کاروبار دے اندر اللہ رب العزت برکتاں نازل کر دے نے۔ اور بالخصوص جڑا بندہ سورہ بقرہ دی تلاوت کرنے والا ہے اللہ رب العزت میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو ان دے معاملات دے اندر آسانیاں پیدا کر دیندے نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ جڑی بقرہ ہے جس گھر دے اندر پڑھی جائے اس گھر دے وچوں شیطان نس جاندا ہے، جادو ٹونا ختم ہو جاتا ہے، شیطان نس جاتا ہے، شیطانی اثرات ختم ہو جاندے نے۔ جس گھر دے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جائے میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، یہ جڑا بندہ سورہ بقرہ نہیں پڑھدا میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ جڑی بقرہ ہے انہوں پڑھنا برکت ہے، انہوں چھوڑنا حسرت و نحوست ہے۔ سورۃ البقرہ
اور اس تو بعد میرے بھائی بزرگ اور دوستو قرآن مجید کو زبانی یاد کرنا بہت بڑا عمل ہے. میں غور کرنا ہے میرے بھائی بزرگ اور دوستو اس بات پہ کہ میں قرآن کو کتنا کو یاد کرنا, کتنا کو میرے زبانی یاد ہے, کتنی آیات میرے زبانی یاد ہے, کتنی سورتیں میرے زبانی یاد نے. جیڑا بندہ ہے عمل کرنے والا ہے, قرآن کو زبانی یاد کرنے والا ہے, احادیث کے حوالے نال میرے بھائی بزرگ اور دوستو اللہ رب العزت ان دے واسطے بھی برکت عطا نزول کرتا. اور وہ بندہ جڑا قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے والا, وہ دے تے عمل کرنے والا, میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو اللہ رب العزت قرآن دی برکت دے نال اودی زندگی دے اندر برکتاں نازل کر دے نے. قرآن دی وجہ کر کے اللہ رب العزت اون دے معاملات دے اندر آسانیاں پیدا کر دے نے. اگر چاہتے ہو کہ میری زندگی دے اندر برکت پہ جائے, اگر چاہتے ہو میرے معاملات ٹھیک ہو جان, اگر چاہتے ہو کہ میری زندگی دے اندر مینوں سکون مل جائے, تو پھر اوندا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ دے قرآن دے نال دوستی لگاؤ, اللہ دے قرآن دے نال پیار پاؤ. 24 گھنٹے جدوں بھی ٹائم مل جائے قرآن دی تلاوت کر, رات نو کر, صبح کر, دوپہر کر. جو تو قرآن دے نال پیار پائے گا, دوستی کرے گا, تو پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت یا برکتاں دا نزول ہو جائے. تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں کتنے بد نصیب لوگ جنہاں لوگوں نے قرآن کو پڑھیا تے بھلا دیتا. کتنے بد نصیب لوگ جڑے لوگ صرف اور صرف رمضان دے مہینے دے اندر قرآن پڑھنے والے اگے پیچھے غلاف دے اندر جناب ٹھپ کے رکھ دیتا, قرآن کو نہ پکڑیا اور سارا سال جناب قرآن کو کھول کے نہیں دیکھنا. کتنے بد نصیب لوگ جنہاں گھراں دے اندر صبح صبح قرآن دیاں تلاوتاں نہیں ہوندیاں, گانے لگ جاندے نے, قوالیاں لگ جاندیاں نے, قرآن دیاں تلاوتاں نہیں ہوندیاں. وہ کتنا بد نصیب بندہ ہے جڑا صبح صبح اٹھ کے, میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو بڑی معذرت دے نال, وہ کتنا بد نصیب بندہ ہے جڑا صبح صبح اٹھ کے سگرٹ تے پی لیندا لیکن قرآن دی تلاوت نہیں کرتا. وہ کتنی میری بد نصیب بہن ہے, کتنی بد نصیب ماں ہے جیڑی صبح 6 7 8 بجے تک سوئی رہندی لیکن قرآن دی تلاوت نہیں کردی, نماز نہیں پڑھدی. میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو ذرا غور کرنا, جڑا بندہ قرآن کو پڑھ کے تے بھلا دیندا ہے, چاہے وہ حافظ ہے بھول گیا, چاہے انہیں نام نہ پڑھیا بھول گیا, یہ میری بات یاد کر لینا. اس بات کو ذہن دے اندر بٹھا لو, قرآن اوپر سے پش ڈال کے جناب جتنا مرضی کما لے, دن کما رات کما, جتنا مرضی کمائی جا, جو تو قرآن کو چھڑ دیتا, قرآن کو بھول گیا, پھر ہوئے گا کہ اللہ تیری زندگی دے وچوں برکت بھی ختم کر دیں گے, تیرے رزق دے وچوں بھی برکت ختم کر دیں گے. لکھاں کما, کروڑا کمائے گا لیکن تیری پوری نہیں پوے گی. کتنے ایسے دوست میرے بھائی بزرگ, کتنے ایسے طلباء جڑے قرآن کو پڑھ کے حفظ کر کے دنیاوی معاملات کے اندر اتنے کو کھو گئے, قرآن کو بھلا دیتا, قرآن کو پیچھے ہٹ گئے, پھر کہتے ہیں جناب میں ترقی کر جاواں گا, میں اونچے عہدے تے پہنچ جاواں گا. میرے بھائیو بزرگ اور دوستو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ انسان قرآن کو چھڑ کے پھر بندہ کہے, قرآن کو بھلا کے پھر بندہ کہے کہ برکتاں اللہ دے کول دعا کرے کہ برکتاں ایویں برکتاں نازل نہیں ہوندی. مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ, مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ, اے قرآن دے نال آیاں بہاراں, مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ, اے قرآن دے نال آیاں بہاراں. کلام خدا نو جنا سینے لایا, کلام خدا نو جنا سینے لایا, نبی نال مل کے تے لٹیاں بہاراں. میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس دے نازل اس پیارے تو صدقے. میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس دے نازل اس پیارے تو صدقے. جے قرآن دے نال دلوں پیار پاوے
ہزاراں میرے بھائیو بزرگ اور دوستوں دن رات یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے اللہ رب العزت نے انہاں نوں کس طریقے نال بلندیاں عطا کیتیاں اللہ رب العزت نے قرآن دی برکت دے نال اللہ نے کتنیاں عزتاں عطا کر دتیاں میرے بھائیو بزرگ اور دوستو یہ دین دی برکت ہے یہ قرآن دی برکت ہے اج میں تہاڈے سامنے اسٹیج تے کھڑا کتنے میرے ایسے دوست بھائی بزرگ جڑے مینوں جانن والے محلے دار سارے دے نال اٹھن بیٹھنے والے اللہ رب العزت قرآن دی وجہ کر کے بلندیاں عطا کر دیندے نے اس واسطے میرے بھائیو بزرگ اور دوستو اگر چاہندے ہو برکتاں دا نزول ہو جائے اللہ دی رحمتاں دا نزول ہو جائے جس طریقے دے نال میری ماں اور بہن صبح صبح بچیاں نوں تیار کر دی کس طریقے دے نال میں سکول بچیاں نوں بھیجنا ہے اتنے بجے سکول بھیجنا ہے او میری ماں اور بہن اس بات تے غور کر جے میں تینوں فکر سکول دی پئی ہوندی ہے میں اپنے بچیاں نوں تیار کرنا دے نال میں سکول بھیجنا ہے میری ماں اور بہن اے جڑا باپ ہے اس بات تے غور کرے میرا بھائی اس بات تے غور کرے اس تو زیادہ فکر تینوں اے ہونی چاہیے کہ میرا بچہ قرآن دی تلاوت کر کے جائے میرا بچہ سپارہ پڑھ کے جائے میرا جڑا بچہ ہے اے جناب قاری صاحب دے کول پڑھ کے جائے نا قرآن دی تلاوت پڑھ کے جائے لازمی جناب سکول دی تعلیم لازمی حاصل کرو لیکن یہ بات اور دے نال سن لینا ترجیح اگر اسی سکول نو دیتی تے پھر برکتاں نہیں پین گیاں اگر اسی ترجیح دنیا داری دے معاملات دے اندر پھنس گئے قرآن نو چھڑ دیتا پھر کدی واسطے بھی میرے بھائی بزرگاں دوستو اللہ دی رحمت اور برکتاں دا نزول نہیں ہوئے گا اس واسطے میری ماں اور بہن اس بات تے غور کریا کر صبح صبح خود بھی اٹھیا کر اپنے بچیاں نوں اٹھایا کر اپنے گھر والوں نوں اٹھایا کر یہ جڑا باپ ہے خود بھی اٹھے اپنے گھر والوں نوں بھی اٹھائے تے پھر پتہ کی ہوئے گا اللہ دیاں برکتاں بہن گیاں اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوئے گا اور تیسرا عمل کیڑا ہے جس دے نال اللہ دیاں برکتاں دا نزول ہوندا ہے اے دے اندر تیسرا عمل اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑیاں دا ادب کریا کرو بڑیاں دا ادب اپنے بڑیاں دا ادب کرو گے اللہ دیاں برکتاں پہن گیاں اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوئے گا اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم البرکۃ مع اکابرکم برکت ایک ہے تے تواڈے بڑیاں دے نال تواڈے بڑیاں دے نال اللہ نے برکتاں رکھیاں نے میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو جگہ جگہ تے جا کے دھکے کھانے والوں برکتیاں دی دعا کروانے والوں اج میں تے تو اسی برکت دی دعا کروانے کہ مولوی صاحب دعا کر دیو بابا جی ساڈے واسطے دعا کر دیو اللہ کاروبار دے اندر برکت عطا کر دے اللہ جوانی دے اندر برکت عطا کر دے اللہ عمر دے اندر برکت عطا کر دے لیکن تیرے گھر دے اندر تیرا بڑا باپ موجود ہے تیرے گھر دے اندر تیری بڑی ماں موجود ہے تیرا بڑا بھائی گھر دے اندر موجود ہے تو اپنے ماں دی تذلیل کرنا ہے اپنے باپ دی تذلیل کرنا ہے اپنے بڑے بھائی دی بے ادبی کرنے والے اپنی ماں دی گستاخی کرنے والے اپنے باپ دی گستاخی کرنے والے تو برکتاں دیاں دعاواں جا کے قاری صاحب دے کول کروانا ہے مولوی صاحب دے کول کروانا ہے تینوں پتہ نہیں تو اپنے بڑیاں دا ادب کرے گا اپنی ماں دا ادب کرے گا اپنے پیو دا ادب کرے گا اپنے بڑے دا ادب کرے گا چاچے دا ادب کرے گا مامے دا ادب کرے گا اپنے بڑے بھائی دا ادب کرے گا جیڑا بھی تیرا کو بزرگ ہے اور اس بات تے غور کرنا اج میرا تے تیرا حال کی ہے اس معاشرے دے اندر حالات کس طرح دے کہ جناب جڑے بڑے گل کر رہے ہیں چھوٹا وچ بول پیندا ہے وہ چپ کر بابا تینوں کی پتہ ہے سارا مینوں پتہ ہے کہ جناب بڑیاں دے وچ جڑا تذلیل کرنے والا اگر چاہندے ہو میری زندگی دے اندر برکتاں پہ جان اگر چاہندے ہو اللہ کی رحمت دا نزول ہو جائے اگر چاہندے ہو میری بھی عزت بن جائے پھر کدی واسطے بھی کسے بڑے بندے نو کسے بزرگ نو ذلیل نہ کرے نہ بست کریا کر اپنے کسے بڑے نو کسے بزرگ نو نہ مذاق اڑایا کر کسے بڑے دا اپنے باپ دا اپنی ماں دا کدی واسطے بھی مذاق نہ اڑایا کر اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ بڑیاں دا ادب نہیں کردا اوندا ساڈے نال تعلق
اج کی سارے معاشرے کے اندر ماں نہیں پیار اے کل پرسوں یقین مانو ایک میرے کو کلپ آیا واٹس ایپ تے انہیں جناب استاد جڑا ہے انہیں بچے کو تھپڑ ماریا سبق دی وجہ کسی وجہ تو بھی انہوں چپیٹ مار دیتی امیر زادے دا بیٹا سی یہ جڑا امیر زادہ انہیں کیتا کیے انہیں استاد نے اپنے گھر دے اندر بلایا اور چھوٹا جا بچہ میرے کو موجود ہے ثبوت میرے کو موجود ہے چھوٹا جا بچہ اپنے بچے نو کہہ کے دیا مارے نو اس طریقے نال تھپڑ جویں نے تینوں ماریا سی میرے بھائی بزرگ اور دوستو وہ بزرگ ہے استاد جیڑا استاد میرے بھائی بزرگ اور دوستو یہ روحانی باپ بن کے انہوں پڑھایا سی انہیں انہیں کو تھپڑ مروایا ایک تھپڑ نہیں مروایا دو نہیں مروائے تین نہیں مروائے تھپڑ دے اوپر تھپڑ ایک بچہ جیڑا ہے اس استاد نو مار دیا ہے اور انہیں دسو ایک کل نو بچہ بڑا ہو کے میرے بھائی بزرگ اور دوست جیڑا باپ تھپڑ مروا رہے ہیں کل نو یہ بھی تھپڑ اس طریقے سے نہ لکھا کیسی تربیت ہے آج سارے معاشرے کے اندر بے ادب بے مراد اور با ادب با مراد جڑا بے ادب ہے استاد کا بے ادب ہے ماں باپ کا بے ادب ہے جاؤ میرے بھائی بزرگ اور دوستو ساری دنیا پھر لوے جتوں تک مرضی پاج لوے سارے ادارے سارے مدرسے سارے سکول وہ پھر لوے جڑا بندہ استاد کی بے ادبی کر کے گستاخی کر کے استاد کی نکلے اور کدی واسطے بھی خیر نہیں کر سکتا کدی واسطے بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا بڑے ناکام ہوندے دیکھے الحمدللہ 20 سال میں نو گھر پڑھاندے نو بڑے ایسے ایسے اسٹوڈنٹ دیکھے جڑے کہندے سی پڑھ کے بہاواں گے گستاخی کر کے نکل گئے بے ادبی کر کے چلے گئے میرے بھائی بزرگ اور دوستو استاد دی اس طرح دی بد دعا لگی وہ چور بن گئے ڈاکو بن گئے لیکن وہ حافظ سے قاری نہیں بن سکتے نہ کریا کرو بچے دے اگر استاد سختی کر دے وے جناب غلامہ رہ کے آ گئے ماں آ گئی باپ آ گیا انہوں کٹ آئندہ تو بعد میرے بچے نو ہاتھ نہ لگانا میرے بچے نو اس طریقے سے نہ مارنا پھر ایسے ماں باپ جڑے نے جدو پھر آخری عمر آتی ہے پھر انہاں بچیاں دے کو گالا کھاندے نے پھر وہ بچے کا چور تے ڈاکو بن میرے بھائی بزرگ اور دوستو اگر چاہتے ہو برکتہ پہ جان پھر میرا اجدہ بھائی اس بات تے غور کرے میری بہن اس بات تے غور کرے میری بیٹی اس بات تے غور کرے یہ بیٹا اس بات تے غور کرے یہ جڑا سٹوڈنٹ نے چاہے سکول دا ہوئے چاہے مدرسی دا ہوئے اس بات تے غور کرے اگر تیرے اندر ادب نہیں ہے باپ کا ادب نہیں ہے ماں کا ادب نہیں ہے جا ساری زندگی پوری دنیا پھر لے سارا شہر جا کے خرید لے کدی واسطے بھی تیری زندگی دے اندر تیرے مال دے اندر برکت نہیں اگر برکت چاہنا ہے تے بڑیاں دا ادب کریا کر گھر دے وچ باپ نوں دی خدمت کر دعا لے اندے کولو باپ کولو اگر چاہنا ہے کامیابیاں چاہنا اپنے باپ دے کولو دعا لے اگر کامیابی چاہنا ہے میرے بھائی بزرگ اور دوستو ایک پاسے 70 ولیاں دی دعا ایک پاسے ایک کلی ماں دی دعا ایک برابر تو کہنا قاری صاحب دعا کرو اللہ کروا برکت پا دے کار تیرا باپ بیمار ہو گیا ماں بیمار ہو گئی تیرا دل نہیں کرتا انہوں پانی دے دے انہوں نال بیٹھ کے روٹی نہیں کھا سکتا تے تو کہنا قاری صاحب دعا کرو میری دعاواں کیویں اثر کرن گیاں تیرا دعا اصل خزانہ ہے تیرے گھر دے اندر موجود ہے لیکن تو کی کر رہے ہیں کار ماں باپ کی تذلیل بڑیوں دا بے ادب ماں دا بے ادب باپ دا بے ادب تے دعاواں قاری صاحب کرو نہیں برکت پوے نہیں خیر پوے گی اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوئے گا جدو حدیث ہے بڑیاں دا ادب کرو بڑیاں دا علی اللہ اپنی عزت برکتاں دا ایک بندہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہندا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑا میرا باپ ہے نا وہ میرے کول کھاندا ہے یعنی جڑا میں کما رہا ہوں تے کھادی جاندا ہے فرمایا تیرا مال بھی تے تو اپنے باپ ہے جڑا مال کمانا تیرے باپ دا ہے یہ پتا ہے جڑا اللہ تینوں مال دیندا پیا ہو سکتا تیرے باپ دی وجہ کر کے اللہ برکتاں پاوندا پیا کدی غور کیتا ہے ایک یہ ہو جا بندہ بھی آیا جن آ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑا میرا بھائی ہے یہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے کھاندا پیا فرمایا تینوں کی پتہ ہے ان دی وجہ کر کے اللہ تینوں رزق دے رہا ہو تو اج میں اپنے باپ کو نہیں کھوا سکتا ماں کو نہیں کھوا سکتا تینوں بھی پتہ جڑے تیرے گھر دے وچ برکت پی رہی جڑا اللہ تینوں مال دے رہا ہو سکتا تینوں ملدا ہی تیرے ماں باپ دی وجہ کر کے پیا ہوے کنی جگہ تے ایسے واقعات ہوئے گھر دے وچ ایک ایسا افراد فوت ہو گیا گھر دے وچ ساری برکتیں ختم ہو گئی
تینوں کی پتا جڑا تیرا نیک ایک بھرا ہے وہ نیک کام کردا پیا، نمازاں پڑھدا ہے، قرآن کی تلاوت کردا ہے، دین دا کام کردا پیا، تے تسی 5-6 بھرا کما دے پے جو نال کھاندا پیا، تانوں کی پتا ہے اس بھرا دی وجہ کر کے اللہ نے سارے گھر دی برکتاں پائیاں۔ میرے بھائیو بزرگوں دوست اس بات تے غور کرو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی برکتاں نازل ہو جان میری زندگی دے اندر، میری عمر دے اندر، میرے رزق دے اندر، تو پھر کتے جان دی لوڑ نہیں، میرے کو آمن دی بھی لوڑ نہیں۔ اپنی ماں کی خدمت کر، اپنے باپ کی خدمت کر، اپنے چاچے نال بھی پیار کر، اپنے مامے نال بھی پیار کر، جڑا تیرا بڑا بھرا ہے اوندا بھی ادب کر، اوندا بھی احترام کر، انہاں نال حسن سلوک کر، جب انہاں نال حسن سلوک کرے گا، انہاں نال صلہ رحمی کرے گا، انہاں دا ادب کرے گا، پھر انشاءاللہ تینوں ساڈے کولوں دعا کراون دی ضرورت نہیں، انشاءاللہ تیری زندگی دے اندر برکتاں پہن گیاں۔ برکتاں کیوں پہن گیاں؟ تو انہاں نوں تھوڑا جا ماں پیو نوں 2 روٹیاں کھانی ہوندے نے، ایک روٹی کھا لیندے نے ماں پیو، ماں نے ایک روٹی کھادی تے ہاتھ چک لے، یا اللہ میرے پتر نوں اور دے، پیو نوں ہس کے بلا لیا، تھوڑا جا کھا دیتا تے پیو نے میرے واسطے دعا کر دتی، تو تا آکھیا بھی نہیں، تیرے پیو نے تیرے واسطے دعا مانگ دتیاں، دعاواں لیا کر گھر دے وچوں تے پھر ویکھ اللہ دی رحمتاں تے برکتاں دا نزول کیویں، بڑیاں دی خدمت کریا کر۔ میں بات میرا موضوع ہے کہ برکات کس طریقے دے نال نازل ہوندیاں نے، بڑیاں دا ادب کرن دے نال۔ اور چوتھا عمل قناعت، جڑا اللہ نے تینوں دتا اون تے راضی ہو جا۔ یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، وہ جنوں چاہے زیادہ دے وے، جنوں چاہے کم دے وے۔ ہرس اور لالچ جڑا بندہ یسی جن دے اندر ہرس اس طریقے دی مال دی کہ 24 گھنٹے مال مال، میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، اگر تو رب دی رضا تے راضی ہو گیا، اللہ نے تینوں دیہاڑی دے اندر 500 دیتا، تو 500 تے راضی ہو گیا، اللہ نے 500 دے اندر برکتاں پا دتیاں۔ اگر تو 500 تے راضی نہیں ہویا، تیرے اس 500 دے وچ بے برکتیاں پہ۔ قناعت، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دی تقسیم تے راضی ہو جا، تینوں ملنا وہی ہے، تو راضی نہ بھی ہوئے گا پھر بھی تینوں وہی ملنا ہے۔ کتنے لوگ نے ایسے جیسے سعودیہ چلے گا، دبئی چلے گا، بڑے بڑے ملکوں کے وچ جناب میں امیر ہوں چلیا، میں جناب یہ کراں گا وہ کراں گا، کتنے پیسے لوگ ویکھے نے جڑے بیچارے سارا کچھ تو بیچ کے گئے، جے یہ گیا وہ یہ واپس آ گئے، پتہ کہ چلیا تو دبئی چلا جا، تو سعودیہ چلا جا، تو کسی بھی ملک کے اندر چلا جا، ملنا تینوں وہی جڑا تیری قسمت وچ لکھیا ہے، جتھے مرضی بھج لے۔ اس واسطے جنہ اللہ نے دیتا ہوئے نا، ٹینشن لین دی بجائے کیوں بھی پریشانی ہوتی ہونی نا، جب میں آخیا مینوں 1000 چاہیے تو مینوں ملیا 500، تو پھر مینوں ٹینشن ہو گئی جی میں یہ کہوں یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں جننے دیتے نے جیویں رکھے ہر حال دے وچ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے مینوں اینے ہی بڑے نے۔ تے جڑا بندہ جو اینیاں تے راضی ہو جاوے، اللہ دی تقسیم تے راضی ہو جاوے، تسی منے دسو او بندہ کدی واسطے پریشان ہوے گا؟ نمبر 1۔ دوسرے نمبر ایک او بندہ جڑا بندہ 24 گھنٹے مال 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 مال، جناب میرے کو ہے بھی نہیں، کہنا میرے کو ہے ہی نہیں، میری پوری نہیں پہنتی، یہ ہو گیا جناب انہیں نہیں دیکھیا، حلال آ رہا ہے، حرام آ رہا ہے، جس طرح کا بھی مال آیا بینک بیلنس بناؤ، روپیے اکٹھے کرو، لاکھاں کروڑا روپیے جمع کرو، 24 گھنٹے مال مال۔ او میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، ایسے لوگوں پہ اسی گولیاں کھا کے سوندے رکھے، سکون نہیں ملیا، لکھاں کروڑا کمائے، رات نوں نیندراں نہیں آندیاں، سکون نہیں ہے گا۔ سکون کیوں نہیں ہے گا؟ تو اللہ دی تقسیم تے راضی نہیں ہویا، اللہ نے بے برکتیاں پا دیندیاں۔ اج تینوں اللہ نے اگر 100 روپیہ میں دیتا تو راضی ہو گیا، اللہ دی رضا تے راضی ہو گیا، تو ان دا فائدہ کی ہویا تینوں؟ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، تو گھر آیا تیری بیوی بھی ٹھیک ہے، تو گھر آیا تیرے بچے بھی ٹھیک ہے، جناب تینوں کسی قسم دی کوئی ٹینشن نہیں، تینوں دوائی نہیں لانی پئی، تو جناب تیرے گھر دے وچ کوئی بیمار نہیں ہویا، تو روپیہ 100-200 کما کے لیا اندے تے راضی ہو گیا، الحمدللہ پڑھیا ہویا کہ اللہ نے اندے وچ برکت پا دیتی تے 200 ہی بد گیا، تے باہر ٹھگی لا کے 2 نمبری کر کے کما کے لیا، اونوں اٹھا کے اندے نال لا روپیہ کو 5-10 ہزار جیب پا کے لیا، گھر ویکھیا بیوی بیمار ہوئی بھی، بچے بیمار ہوئے پے، یہ مسئلہ بن گیا وہ مسئلہ بن گیا، رات نوں شام نوں آیا عشاء تک جیڑی جیب دے وچ پیسے سارے جناب اے لا بیٹھا، اینوں کہندی بے برکتی۔ تے برکت اے یوں روپیہ 500 200 400 بھی جیب جایا،
تو اللہ دے راضی ہو گیا، اللہ نے اون دے وچ ہی برکت پا دی۔ اللہ دی تقسیم دے راضی ہونا میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو انہوں کہندے نہیں جناب جو تیرے حصے دے وچ آیا اون دے راضی ہو جا، جنہ اللہ دے نوں دے رہا نہ سڑیا کر، انہیں کوٹھی بنائی، انہیں کار لے لی، انہیں بجاروں لے لی، انہیں یہ کر لیا، انہیں وہ کر لیا، جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان دے واسطے دعا کرا کر یا اللہ انہوں اور دے دے، انہیں ایک کار دیتی یا اللہ دو دے دے، انہیں ایک کوٹھی دیتی یا اللہ انہوں دو کوٹھیاں دے دے۔ اب وہ فرشتہ کہتا یا اللہ ان دے واسطے دعا کرتا ہے یا اللہ تو انہوں بھی گڈی دے دے، انہوں بھی کوٹھی دے دے، یا اللہ تو انہوں بھی مال دے دے، تو دوسرے واسطے حسد بغل کرن دی بجائے شرارتاں کرن دی بجائے تو ان دے واسطے دعاواں کرنا یا اللہ انہوں اور دے اور عزت دے نال نواز، تے پھر ویکھ تیرے تے بھی اللہ دی رحمت دا نزول کیویں ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو آخری بات، ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح دے وقت دے وچ بھی اللہ نے برکت رکھی۔ آخری بات پورے جملے دا خلاصہ سنو، اللہ نے صبح دے وقت دے وچ برکت رکھی اور دعا کی کس طریقے دے نال، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت واسطے جڑا میری امت دا اول وقت ہے اون دے اندر برکت عطا فرما، میری امت اول وقت دے اندر برکت عطا فرما۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو آخری بات غور کرنا ہے جے سمجھ لو میرے پورے جمعے دا خلاصہ، جڑا میرا بھائی صبح دے ٹائم اٹھدا نہیں اس بات تے غور کرے، اج میں تے تو تیرا تے میرا حال کی بن گیا جناب، صبح دیاں اذاناں بھی ہو گئیاں، جماعتاں بھی لنگ گئیاں، اے جڑی میری ماں اے بھی ستی پئی، بہن بھی ستی پئی، اولاد بچے بچیاں اے بھی ستے پے نے، باپ خود بھی ستا پیا ہے جناب، سورج نکل آیا تے پھر سارا دن بیچارہ ترلے ماردا ہے جناب مینوں رزق مل جائے، میرے رزق دے اندر برکتاں پہ جان، اج تیرا تے میرا حال کی ہے۔ صبح دے ٹائم جڑے ٹائم واسطے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت دیاں دعاواں کیتیاں نے اس ٹائم تو ستا رہنا ہے، اس تو بڑی تیری بد نصیبی کی ہو سکتی ہے۔ آج جناب مسجد دے اندر صبح دے ٹائم دیکھ لو ہر مسجد دے اندر دو چار جارے بابے بڈھے بڑے آ گئے، دو چار نمازی محلے دے محلے بچے پہنے، ہر جگہ دے مسجداں بن گئیاں، اس محلے دے اندر کتنیاں مسجداں بن گئیاں، اے نہیں ہے کہ جناب مسجد دی کمی کتے نہیں ہے، جگہ جگہ تے مسجداں بن گئیاں لیکن نمازی کوئی نہیں لبدا۔ صبح دا ٹائم ہو جاتا ہے کہ بیچارے مولوی صاحب سپیکر کھول کے بیچارے آواز ماری جاندے نے، اٹھ بو جناب آج فجر دی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، 5 منٹ رہ گئے، 10 منٹ رہ گئے، حالانکہ انہیں اٹھانا جائز نہیں۔ سپیکر کھول کے جڑا مولوی لاندے نا وجہ جناب 5 منٹ رہ گئے، 10 منٹ اٹھو، فجر کا ٹائم ہو چکا ہے۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اگر اس طریقے سے اٹھانا جائز ہوتا پھر حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح کا معنی کی ہے، حیا علی الصلاۃ اور نماز کی طرف، حیا علی الفلاح اور کامیابی کی طرف۔ اس سپیکر دے اندر اس طریقے سے صبح صبح سپیکر کھول کے یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے سنت نو، اسلام اور شریعت نو دیکھا جائے پھر جائز نہیں ہے، لیکن آج میرے بھائیوں بزرگ اور دوستوں آج ساڈا حال کی مولوی سپیکر کھول کے آوازاں بھی ماری جاندے نے، جناب میرا بھائی اج دا ستا پیا پھر کہندا برکت پہ جاوے، ایویں برکت نہیں ہے۔ یہ بندہ سویرے اٹھیا 10 بجے 9 بجے اٹھیا، یار پتہ کہڑے ٹائم اینوں فکر پئی ہوندی، میں ڈیوٹی تے جا، میرا دفتر دا ٹائم 8 بجے، بڑی چھتی اٹھے گا، بھج کے میں دفتر جانا۔ جدوں مالک بلاندا نا بڑا جن نے سانو پیدا کیتا، خالق کائنات جو آوازاں مارتا ہے پھر نہیں پتا، جدوں مؤذن کہہ رہے حیا علی الصلاۃ اور نماز کی طرف نہیں اٹھتا، حیا علی الفلاح اور کامیابی کی طرف، یہ کہندا نہیں کامیابی نماز وچ نہیں، اللہ دے گھر میں جان وچ نہیں، دفتر میں کامیابی، میری پراپرٹی دے وچ کامیابی ہے، میری دکان دے وچ کامیابی ہے، میرے کاروبار دے اندر کامیابی ہے۔ یہ بندہ صبح دے ٹائم نال نہیں اٹھیا، ستا رہا، ٹائم لنگ گیا، سورج بھی نکل آیا، 6 بجے 7 بج گئے، 8 بجے جلدی جلدی اٹھدا ہے، نہاتا ہے، دفتر چلا گیا، صبح دی نماز بھی چھڈ دیتی۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو انتہائی معذرت دے نال تسی مینوں یہ دسو
کہ اول وقت دے وچ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ میری جڑی امت دا اول وقت اون دے وچ برکت پا دے. ہن جڑا بندہ 8 9 10 بجے اٹھن والا ہے ان دے معاملات دے اندر برکتاں پہن گیاں, ان دی دکان وچ برکت پوے گی, ان دے کاروبار دے وچ برکت پوے گی, اے جڑا پراپرٹی دا کام کردا ہے اون دے وچ برکت پوے گی. اے جتنا بھی کاروبار کرنے والا ہے, بزنس کرنے والا ہے, کوئی بھی دکاندار ہے, اج تو بعد میری گل کو نوٹ کر لو. اگر چاہتے ہو کہ میرے کاروبار دے اندر, گھر دے اندر اللہ کی برکتاں دا نزول ہوئے, میری دکان دے اندر برکتاں پہ جان, پھر صبح صبح اٹھ فجر دی نماز باجماعت ادا کر. جب فجر دی نماز باجماعت ادا کر لے پھر اللہ کی عبادت کر, قرآن کی تلاوت کر, اللہ تینوں توفیق دے دے تے پھر اشراق پڑھ, اس تو بعد پھر جا دکان تے کاروبار کر, پھر اس تو بعد پھر دیکھ کاج کس طرح آندے نے اللہ کی برکتاں دا نزول کیویں ہوندا ہے. پھر تو بالکل اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دا مستحق. اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو یہ جڑا اول وقت ہے صبح دا, اللہ سانو صبح صبح اٹھ کے نماز باجماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحیح فرمان ہے, صحیح روایت ہے کہ جڑا بندہ ستا رہندا سورج نکل آندا ہے, جڑا شیطان ہے اندے کان دے وچ پیشاب کر دیندا ہے, پھر ساری دیہڑی کی کردا رہندا ہے کہ شیطانی کام شرارتاں کدے بہ گیا گیتا کیتی گیا, چگلیاں کیتی گیا, ایویں جوتا ماری گیا, اونوں گال کڈ اونوں گال کڈ, اون دی غیبت کر اون دی چگلی کر, اندے کولوں چنگا کام ہوندا نہیں, کسے کو لعنت لے, کسے کو گالی لے, کسے کو جناب کی تے کسے کو کی وجہ کی ہے. صبح اٹھیا شیطان دے متھے لگ گیا, شیطان نے کان دے وچ پیشاب کر دیتا, ہونے بندہ جاندا ہے جگہ جگہ تے بیچارہ لعنتاں تے گالاں, اندے کولوں ساری دیہڑی چنگا کام ہوندا ہی کوئی نہیں, وجہ کی ہے اے شیطان دے متھے لگا. اگر یہ ہوئی تو صبح صبح اٹھ کے اللہ کی عبادت کرے, پھر انشاءاللہ سارا دن تیرا دل کرے گا میں نمازاں پڑھا, میں نیک اعمال کراں, چنگے کام کراں, صلہ رحمی کراں. واخر دعوانا الحمدللہ.